وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 14 اور 15. آج کا موضوع: کیا ہم نے آخرت کے عوض دنیا کو پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اے پیغمبر، ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو. سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 14. زین للناس، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی. من النساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے، اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، والخیل المسومۃ، اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے، والانعام، مویشی، والحرث، کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر انجام ہے یا ٹھکانہ ہے. قل انبئکم بخیر من ذالکم، آپ انہیں فرما دیں
کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ ہاں، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے جوڑے ہوں گے پاک، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے واللہ عندہ حسن المآب قل انبئکم بخیر من ذالکم پہ بات کی تھی کہ بہتر، ان چیزوں سے بہتر چیز۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ بہتر چیز کس کے لیے ہے؟ اس کا جواب بھی نہایت مختصر ہے کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ متقی کون لوگ ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ تقوی پیدا ہو نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ پر آپ کا کامل یقین نہ ہو۔ تقوی کا تعلق، بندگی کا تعلق تقوی سے ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ بندگی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ بندگی اور تقوی یہ لازم و ملزوم ہے، اور تقوی جو ہے یعنی پرہیزگاری، محتاط انداز زندگی گزارنے کا آپ اپنا نہیں سکتے جب تک آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب صرف اور صرف اللہ کی ذات نہ ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ عام طور پہ دیکھیں نا، بندگی ہمیں مشکل لگتی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتے۔ ابھی یہ مضمون آئے گا سر جھکا دینے کا، آیت نمبر 20 میں، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، آپ کہہ دیجئے ان اہل کتاب کو اور امیین کو، کیا تم اپنا سر جھکاتے ہو؟ اگر وہ سر جھکا دیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی اصل چیز جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ بھئی تھوڑی سی وضاحت کرو اس چیز کی کہ سر کیوں جھکائے جائے اور کس لیے جھکائے جائے۔ انسان دیکھیں، ایک بات آپ کو معلوم ہے کہ انسان صرف وہ کام کرتا ہے جو جس کو وہ لازمی خیال کرے، جس کو وہ ضروری خیال کرے، اور وہ کام کی طرف توجہ نہیں دیتا جس کی وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں رک اس لیے گیا کہ تھوڑا سا آپ اس مضمون پہ سوچیں۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، انسان صرف وہ کام کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے یا جس کو کرنا وہ لازمی سمجھتا ہے۔ چونکہ انسان کے پاس نفس امارہ ہے اور یہ نفس امارہ کے دباؤ میں ہے، تو اس نے خواہشات نفس کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اپنی مرضی زندگی جی رہا ہے، اور وہ دوسرے کی مرضی زندگی جینا ہی نہیں چاہتا۔ ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، عام یہ مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن انسان کی کامیابی اور نجات اللہ تعالیٰ نے اس بات میں رکھ دی ہے کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے اور اس کے ذریعے وہ اللہ کو راضی کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کب راضی ہوگا، یہ بات بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اسی وقت راضی ہوگا جب ہم اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کی باتیں ہیں اور جو صحیح باتیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں تو نجات کا جو معیار ہے کامیابی کا وہ کچھ ذرا مختلف ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی کلمہ پڑھ لو،
مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا اس کو ہم کافی سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ، بعض گروہ جو ہیں آپ کو بڑی خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے تمہیں انسان پیدا کیا اور انسانوں میں پھر مسلمان کے گھر پہ پیدا کیا۔ مسلمان کے گھر پہ پیدا ہونے والا جنتی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، اس کو مومن ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، ایمان ایک کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق دل کے یقین کے ساتھ ہے، اور یہ دل کا یقین ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے ساتھ لے کر نہیں آتا۔ بچہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بچہ تو خود سر ہوتا ہے، وہ ماں باپ کا سر اپنی خواہشات کے سامنے جھکانے پر اکثر ابو آئس کریم لانی ہے، اپنے ٹافیاں لانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ جب ابو آتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ ابو لائے آئس کریم لائے؟ تو یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ دیکھیں، مسلمان اور مومن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان ہی کہلائے گا، کیونکہ اس کو والدین جو ہے ظاہری کچھ کلمات سکھا دیتے ہیں، کلمہ طیبہ سکھا دیتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں، بعض دین کی برائے نام باتیں جو ہیں اس کو بھی بتا دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، چند افعال کے کر لینے سے آپ یعنی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کے پورے طریقہ کار کو اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہر ایک کام کو۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی ہانڈی پکا رہے ہیں کچن میں، صرف سودا لانا کافی نہیں ہے، سودے کا موجود ہونا ہانڈی پکنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے تو کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ آلو کا سالن ہے تو آلو چھیلنے پڑیں گے، گوشت کو ہنڈیا پہ رکھنا ہوگا، مسالوں کی یعنی معین مقدار جو ہے وہ ہانڈی میں ڈالنی ہوگی، اس کو تپانا ہوگا، پھر کہیں جا کے ایک ٹائم کے بعد جو ہے وہ آلو گوشت تیار ہوگا۔ اصل میں ہم بے وقوف بن چکے ہیں، اور سب سے بڑی ہماری بے وقوفی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو رہنے کی جگہ تسلیم کر لیا ہے، اور اس سے بھی بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ دنیا سے ہم نے محبت، دنیا اور ما فیہا، یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں نا کہ یہ ہمیں پیاری لگنے لگی ہیں بظاہر پیاری لگتی ہیں، لیکن ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہ پیاری ہیں، اس کی کوئی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزین کر دیا ہے۔ زین للناس الفاظ ہیں نا، لوگوں کو مزین کر دی گئی ہیں۔ اب اس میں تو امتحان ہے کہ آپ جو بظاہر مزین چیز ہے اس کی حقیقت کو تو دیکھیں، اس پہ دھوکہ نہ کھائیں۔ یعنی سونار کے پاس جب سونا یا زیورات فروخت کے لیے آتے ہیں تو وہ اس کو کسوٹی پہ پرکھتا ہے، اس کے پاس کسوٹی ہوتی ہے، تو وہ اس کو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کتنا خالص ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھاؤ تاؤ ہوتا ہے۔ اس سے یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ زیورات کو دیکھتے ہی وہ اس کا سودا یا قیمت لگا دے، وہ تو پہلے دیکھے گا۔ جو بھی بیچنے والا ہے ظاہر ہے وہ ٹھگ بھی ہو سکتا ہے، یا زیورات کا رنگ یعنی پیتل پہ زیورات کا رنگ چڑھایا ہوتا ہے، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، زین للناس مزین ہے، لیکن یہ کس نے مزین کیا ہے؟ اللہ نے۔ ایک سوال تو یہ بھی ہے نا، مزین کس نے کیا ہے؟ اچھا کون ہمیں دکھا رہا ہے؟ الفاظ کیا ہیں؟ زین للناس، لوگوں کو اچھی دکھ رہی ہے، دکھا دی گئی ہے۔ کس نے دکھائی ہے؟ اللہ نے۔ خوشنما کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ اب عورت یا مرد مثال کے طور پہ اس کی شکل اللہ تعالیٰ کریہ الصورت بنا دیتے تو اس میں کیا ایک دوسرے کے لیے کشش ہوتی؟ خوبصورت۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں تو ایک کام کے کرنے میں
بہت حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو یہ خوشنما چیزوں کو تم دل نہ دے بیٹھنا، دل تم نے مجھے دینا ہے، تم میرے پاس آؤ گے میں تمہیں اس سے بہتر چیزیں دوں گا۔ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس سے بہتر چیز؟ اب اس سے بہتر چیز جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، متقی لوگوں کے لیے۔ آپ کو میں وہی مضمون بیان کر رہا تھا، وہ بڑا بنیادی مضمون ہے۔ دیکھیں اصل تو بندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کا واحد طریقہ بندگی ہے، اس کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ بندگی ہے۔ انسان اگر اپنی معراج تک پہنچنا چاہتا ہے تو واحد طریقہ بندگی ہے۔ انسان اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بندگی میں رکھا ہوا ہے۔ اب بندگی کرنے والے لوگ متقی ہوتے ہیں، متقی محتاط ہوتے ہیں، احتیاط سے کام لیتے ہیں زندگی گزارتے ہوئے، چونکہ ان کے پاس اور بھی تقاضے ہوتے ہیں، نفسانی تقاضے ہیں ہمارے پاس۔ بعض چیزیں ہمیں اچھی لگ سکتی ہیں، لیکن جو متقی شخص ہے وہ تو بڑا خیال کرے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ جنگل میں ایک تالاب ہے، ندی ہے، تالاب ہے، اس میں مگرمچھ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پانی میں چھپایا ہوا ہے، ہرن آتا ہے یا دیگر جانور آتے ہیں تو وہ بڑی محتاط انداز میں اس میں منہ ڈالتے ہیں، اور جہاں وہ پانی پی رہے ہیں وہاں وہ واپس چھلانگ لگانے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مگرمچھ صاحب جو ہیں ان پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ واپس چھلانگ لگاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ یہ احتیاط ہوتی ہے کہ آپ دنیا کے کام بھی تو کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل، آپ محتاط رہتے ہیں، دل نہیں لگاتے اس کام میں، بس وہ کام ضرورت کے تحت آپ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جاتی ہے۔ بندگی آپ کرتے رہتے ہیں، دیگر خوشنما چیزیں آپ کو اپنی طرف لبھاتی رہتی ہیں، آپ ان کو توجہ نہیں دیتے، دل میں جگہ نہیں دیتے، نتیجے میں آپ رب کے پاس چلے جاتے ہیں اس کی جنت میں۔ یہ مختصر بات ہے، اور دیکھیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اس بات کو محسوس کریں، جنت ہے متقین کے لیے۔ ایک بات بالکل یہ کھری نوٹ کر لیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، صرف یہاں تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں فرمایا ہے اعدت للمتقین، جنت میں نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، باقی تو تفصیلات ہیں وہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ اب یہ ہے نا کہ اجر کی جگہ جنت ہے۔ بعض لوگ دنیا ہی میں خوشخبریوں کے طالب رہتے ہیں، یعنی دنیا میں اجر کے طالب رہتے ہیں۔ بھئی کوئی خوشخبری ہے؟ دو متقی لوگ ہیں مثال کے طور پہ، دوسرے 15 سال انہوں نے کام کرتے ہوئے، دین کے کام کرتے ہوئے گزار دیے، تو ایک اس دوسرے سے پوچھتا ہے بھئی کوئی خوشخبری ہے؟ یہ تصور غلط ہے کہ آپ دنیا میں دنیا میں تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی بندگی کرتے جاؤ، یہاں آپ جو کچھ بوئیں گے وہاں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، رب کے پاس اجر، رب کے پاس ہے۔ آخرت میں اصل اجر جو ہے وہ آخرت میں ہے، یہاں بھی عند ربہم، وہ دوسری جو میں نے ابھی آیت پیش کی ہے نا کہ کیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عند اللہ هو خیر وَأَعْظَمُ أَجْرًا، غالباً سورہ مزمل کی مضمون ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو دیکھیں ہوش مندی سے کام لیں، بہت عقل فکر کے دریچے جو ہیں وا کر لیں، حق کو دیکھیں، دیکھنے کی کوشش کریں، حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالاجر نہیں ہے، اجر رب کے پاس ہے،
اور وہ کب ہے؟ وہ کل ہے، آج دنیا ہے، کل آخرت ہے، کوئی اتنا بڑا وقفہ تو نہیں ہے۔ یہاں تو آپ 1 مہینے بعد تنخواہ میں ملتی ہے، آپ ایک ایک کر کے دن گزارتے رہتے ہیں، وہاں تو بس آج آپ نے دنیا میں گزارا اور کل آپ کی صبح ہوگی، آنکھیں بند ہوں گی تو آخرت یعنی کل آپ کی ہو جائے گی۔ قبر سے ابتدا ہوگی، حشر میں جو ہے جنت میں انتہا ہوگی۔ بہرحال یہ مضمون میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن یہاں میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں عند ربہم قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم، بہتر میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اب ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے، اس کو اب کیا کیجئے؟ ہمارا تو کل پر، آخرت پر، رب سے ملاقات پر، جنت پر، دوزخ پر، دوبارہ جی اٹھنے پر، اس پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا کریں؟ سب لوگ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے چلے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، بعض بظاہر متقی لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں، وہ تو یہاں اجر کے طالب ہیں، لیکن میں تو ایسا وہ نہیں ہوں، مطلب ایسا میں یہ نہیں کر رہا کہ بعض لوگوں پہ، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم سب سے پہلے 3 لوگوں کے ساتھ بھڑکائی جائے گی۔ ایک وہ جس نے اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا، دوسرا جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، تیسرا جس نے جو ساری زندگی علم سکھاتا رہا، سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھاتا رہا، عالم۔ سب سے پہلے جہنم ان لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو دنیا کے لیے انہوں نے کیا نہیں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیجئے، اللہ کو منزل بنا لیجئے، آخرت کے لیے جینا سیکھیں، دنیا کے لیے نہیں۔ ہم تو دنیا کی امید میں جیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بڑے مطلب میں لوگوں سے سنتا رہتا ہوں، شاید وہ اچھے دن لوٹ آئیں۔ لوگ ہیں نا، کچھ تو کہتے ہیں اور کسی امید، ہم دنیا کی امید پر زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ کبھی ہوگا اپنا مکان بن جائے گا، کبھی ہوگا کہ مالا مال ہو جائیں گے، چھپر پھاڑ کے ہمیں دولت ملے گی۔ دنیا کی امید میں زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ سے ملاقات کی امید میں زندگی گزاریں، وہ بہتر ہے اور وہ اصل زندگی ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، باقی تو آپ کی مرضی ہے۔ تو بہرحال کیا ہوگا؟ وہاں باغات ہوں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب اس زندگی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہے، حقیقت ہے اور ہمیشگی ہے۔ دوزخ والے بھی ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں اور جنت والے بھی۔ ہاں، گناہگار متقی لوگ کچھ عرصے کے لیے جہنم جائیں گے صفائی کے لیے، پھر آ جائیں گے۔ ہمارا جو تصور ہے نا آخرت کا، وہ تو بہت زیادہ خراب ہے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ تو باغیانہ زندگی ہے، وہ تو مشرکانہ زندگی ہے، مشرکانہ، اور ہماری روش جو ہے مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے اور فاسقانہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کی تو یہ تو کافروں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ دیکھیں، میں آپ کو آسان، یعنی ہو سکتا ہے بعض لوگ پریشان ہو جائیں اس بات پہ، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی آسانی کے لیے قرآن ہی سے میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا درجہ رکھا ہے کافروں سے بھی نیچے۔ منافق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافق کے لیے کہا ہے کہ یہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، ہمیشہ آگ میں رہے، خالدین فیہا۔ قرآن کھول کے دیکھ لیں، میں تو نہیں کہہ رہا، دوزخ تو اللہ کی ہے، جنت بھی اللہ کی ہے، اس سے نکالنا یا کسی کو یہ تو اس کا کام ہے۔ اب منافق کون ہے؟ جو زبانی طور پہ ہماری طرح، جس نے زبانی طور پہ کلمہ پڑھتا ہے،
حقیقی طور پہ تو وہ دنیا دار ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دنیا کا کتا ہے، یہ منافق ہے، اپنی مال و جان کو دنیا میں کھپا رہا ہے، اللہ کی راہ میں نہیں کھپاتا۔ آخرت پہ تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے منافق کا۔ یہ تو آج یعنی سارے لوگ ہی ایسے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ منافق ہیں، لیکن میں تو دنیا دار تو ہے نا، اور کافر بھی دنیا دار ہے اور یہ بھی دنیا دار ہے، تو فرق کیا ہوا؟ دیکھیں روش کا ہوتا ہے، روش کی بات میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اس میں آپ سوچیں ذرا۔ پھر وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاک جوڑے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، اللہ کی رضا، رضائیں، رضائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، دنیا اور آخرت کی، یعنی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ رضا الہی ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، بس یہاں تو دھڑکا لگا رہتا ہے، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا، لیکن اس میں اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے زیادہ، لیکن پھر بھی الایمان بین الخوف والرجا، ہو سکتا ہے کہ کسی دم آپ فیصلہ کر لیں دنیا دار ہونے کا یا دنیا کو ترجیح دے دیں تو پھر بات بگڑ جاتی ہے، تو ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ رضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی رضا الہی جو ہے وہ کامل آپ کو ملے گی آخرت میں۔ حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ بہرحال واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں اب یہ اس میں مضمون جو ہے، چونکہ یہ تقوی والے لوگوں کا مضمون آ رہا ہے، قل انبئکم بخیر من ذالکم، تھوڑا سا آپ آیت نمبر 15 کو دیکھیں نا، یہ آخر میں جملہ کیوں آیا؟ واللہ بصیر بالعباد۔ اب عبادی میرے بندے، یہ تو میرے بندے ہیں، کون؟ صاحبان تقوی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنائیت کا اظہار کر رہا ہے، یہ تو میرے بندے ہیں اور میں ان کے حال کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ لوگ یہ نہ سوچیں، مومن تو ہر لمحے جو ہے اللہ تعالیٰ کو مستحضر رکھتا ہے، اپنے سامنے رکھتا ہے، کسی لمحے بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی تسلی کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم تو میرے بندے ہو اور میں واقف ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا حال کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مومن، متقی، پرہیزگار کی زندگی جو ہے وہ امتحانات سے گزرتی رہتی ہے، لیکن ایسا شفیق اور مہربان ہمارا رب ہے کہ وہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تم پہ جو بھی حالت ہے تمہارے لیے میں نے جنت میں جگہ تیار کی ہوئی ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کرتے چلے جاؤ۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔
ترجمہ سنا دیں۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں شامل ہیں من النساء والبنین، جس میں عورتیں اور اولاد، والقناطیر المقنطرۃ، اور من الذہب والفضۃ، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے یا ڈھیر، والانعام، الخیل المسومۃ، نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتی شامل ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں ان سب سے بہترین چیز کی خبر نہ دوں۔ للذین اتقوا عند ربہم، متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور جوڑے پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے اس کی رضا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔